السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں۔ راج گندل بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس نے گردن اٹھائی اور بولا، سن، تو نے گور کنوں کو بے ہوش کر دیا تھا؟ ہاں جوگی مہاراج، ایک کام کر، ان سے بھی معلومات حاصل کر، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی وجہ سے اس عورت اور اس بچی کو باہر نکال لیا ہو۔ معلومات کر، کچھ پتا چل ہی جائے گا۔ ایک بات بتاؤ تم دونوں مجھے، اس سارے چکر کی کسی اور کو خبر تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے تم لوگوں نے کسی اور سے تو عرشیا کے خلاف کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کی؟ تو بتا مجھے شاہینہ، اور دیکھ، ایک بات کان کھول کر سن لینا، تم لوگ اگر مجھ سے کوئی جھوٹ بولو گے تو تمہارا جھوٹ مجھ سے کبھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ صرف اپنی ہتھیلی میں دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ہاں مہاراج، آپ سے پہلے ہم نے ایک مسلمان عالم سے بات کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ ہمارا کام کر دے۔ ہم نے دولت کی پیشکش بھی کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مسلمان عالم؟ تو نے اسے تفصیل بتا دی تھی؟ مطلب یہ کہ اس عورت کے بارے میں کہ اس کے ہاں بچے کا جنم ہونے والا ہے اور تو نہیں چاہتی کہ ایسا ہو؟ جی گرو مہاراج۔ کیا وہ کوئی پہنچا ہوا عالم تھا؟ جی گرو مہاراج، ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بیڑا غرق کرا دیا تو نے۔ ارے کم بختو، مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ کون ہے وہ؟ کہاں رہتا ہے؟ ان کا پورا نام ادریس علی ہے اور یہاں سے تھوڑے فاصلے پر سبحان گلی میں رہتے ہیں وہ۔ وہاں پر ان کے بارے میں کسی سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا ستیہ ناس، سارے راستے روک دیے ہیں تم نے میرے۔ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اسی کی کارروائی ہو۔ اور سنو تمہیں گورکن کے گھر والوں سے تفصیل معلوم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں انہیں زبان کھولنے پر مجبور کر دوں گا، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ بے فکر رہیں، کچھ نہ کچھ کر کے ہی دم لوں گا، رفیق نے کہا۔ راج گندل اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پھر کسی سے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ ادریس علی سچ مچ نیک انسان تھے، دین اور دنیا دونوں نبھا رہے تھے۔ قالین بنانے والے ایک کارخانے میں مزدوروں کے کھاتے لکھتے تھے، معمولی تنخواہ ملتی تھی۔ 2 بیٹیوں، 1 بیٹے اور بیوی کے ساتھ کنات سے زندگی گزار رہے تھے۔ وسائل بے پناہ تھے لیکن رزق حلال کھانے کو فوقیت دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور یقین واسق دیا تھا۔ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اکثر گھر سے کچھ دور ایک برگد کے پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت الہی کرتے، یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس وقت بھی شام کا جھٹپٹا پھیل رہا تھا اور ادریس علی درخت کے نیچے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا۔ آنے والے کا رخ ان کی طرف تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی مشکل کا شکار ہو کر دعا تعویذ کے لیے ان کی طرف آ رہا ہو۔ اکثر لوگوں کو ان کے اس ٹھکانے کا علم تھا اور ضرورت مند اگر انہیں گھر پر نہ پاتے تو اس طرف آ جاتے تھے۔ جب آنے والا کچھ اور قریب آیا تو ادریس علی کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ یہ شخص گیروا لباس پہنے ہوئے تھا، آدھا بدن ننگا تھا، گلے میں جنیوں پڑا ہوا تھا اور بال لمبے لمبے اور الجھے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں ترشول تھا اور چہرہ خباثت کا آئینہ دار، بڑی بڑی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ۔ کوئی ہندو سادھو تھا، کندھے سے کمنڈل لٹک رہا تھا۔ ایسی کوئی شخصیت اس سے پہلے ادریس علی کے پاس نہیں آئی تھی۔ اول تو ان علاقوں میں اس طرح کے جوگی یا سادھو نظر ہی نہیں آتے تھے، نظر آتے بھی تھے تو کہیں اکا دکا اور محدود۔ آنے والا تھوڑی دیر کے بعد ادریس علی کے سامنے پہنچ گیا اور ان سے کوئی 15 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ خونی نگاہوں سے ادریس علی کو گھور رہا تھا۔ ادریس علی نے تسبیح پھونک کر گلے میں ڈالی اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، آؤ جوگی جی، ہم سے کوئی کام ہے؟ کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مناسب سمجھو تو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھنے نہیں آیا میاں جی، راج گندل ہے میرا نام، کچھ معلومات کرنے آیا ہوں تم سے۔ تمہاری مرضی ہے، معلومات اگر چاہو تو بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو۔ بیکار باتوں میں سمے مت ضائع کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم چودھری شاہ نواز کی دھرم پتنی شاہینہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں کیا اور میری اوقات کیا راج گندل، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ ایک شادی شدہ عورت جو بچے کی ماں بننے والی تھی، تم نے اسے دربدر کر دیا اور اب خود پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ دیکھو میاں جی، منش اپنے لیے شکتی چاہتا ہے، میرا تمہارا آمنا سامنا آج تک نہیں ہوا۔ ویسے بھی ہمارے علاقے الگ الگ ہیں، کبھی ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرنے آیا ہوں۔ پیشکش یہ ہے کہ عورت بھاڑ میں جائے میری طرف سے، اور اس کے ہاں پیدا ہونے والی بچی مجھے چاہیے۔
میں مہاکالی کو اس کی بلی دینا چاہتا ہوں، اور ایک ایسی بچی جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئی ہو اور ہر برائی سے پاک ہو، جب پہلی بار اپنے دھرم کے مطابق نام لے گی تو اس کی بلی مجھے مہاشکتی مان بنا دے گی۔ تم نے بیچ میں ٹانگ اڑائی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے علم کے زور سے اس قبرستان میں بہت کچھ کر رہے ہو۔ میں تمہیں ایک چیتونی دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے میرا راستہ کاٹا اور بچی کو مجھ تک نہ پہنچنے دیا تو اس کے بعد میری تمہاری جنگ شروع ہو جائے گی، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں مہا یوگی ہوں۔ اپنے بال بچے کھو بیٹھو گے اس لڑائی میں اور کچھ نہ ہوگا۔ میرے راستے سے خاموشی سے ہٹ جاؤ، بچی میرے حوالے کر دو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ادریس علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، ان کا چہرہ بے حد پرسکون تھا۔ انہوں نے کہا، جوگی جی، تم اپنا عمل پورا کرنے کے لیے مجھ سے بچی کی بھیک مانگنے کیوں آ گئے؟ تم تو شکتیمان ہو، طاقت والے ہو، میں کیا اور میری اوقات کیا؟ بچی کو خود حاصل کر لو۔ دوسری بات، تمہیں معلوم ہے ہمارا دھرم کیا ہے؟ مسلمان ہیں ہم لوگ، اور ایک مسلمان کی حفاظت کے لیے اپنی ساری کائنات قربان کر سکتا ہے۔ بیوی بچے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے جوگی جی کہ جو کچھ عطا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، ہم تو اس کی امانتوں کو سنبھالنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان امانتوں کو رشتوں کا نام ملا ہے، ماں باپ، شوہر بیوی، بہن بھائی، بچے، بس ذمہ داریاں پوری کرنا ہوتی ہیں۔ حکم یہی ہے۔ جہاں تک مسلمان بچی یا عورت کا تعلق ہے، اگر تم یہ جانتے ہو کہ ہم اس سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں تو جوگی مہاراج یہ ہمارا فرض ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں، کیا سمجھے؟ چھوڑ دو خیال اس بات کا کہ بچی تمہیں ملے گی یا تم اس عورت کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تم نے اپنے طور پر جو کارروائی کی اس کا توڑ ہو گیا، اب دوڑ جاؤ، اور اچھا یہی ہے کہ اس چکر میں مت پڑو۔ جہاں تک چودھری شاہ نواز کی پہلی بیوی کا تعلق ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈالے اور وہ برے راستے سے واپس لوٹ آئے۔ تم بھی لوٹ جاؤ جوگی مہاراج، ان تلوں میں تمہیں تیل نہیں ملے گا۔ دیکھو، ہمیں تمہارے بارے میں ابھی کچھ نہیں معلوم، اگر ضرورت مند ہو تو مانگو کیا مانگتے ہو، اور اگر اس طرح نہیں مانو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں نشت پشت کر دیں گے۔ اور کچھ؟ ادریس علی نے پوچھا۔ ہاں، یہ تھوڑی سی سوگات لے لو۔ راج گندر نے اپنے کمنڈل کو سامنے کیا، اس نے ہاتھ ڈالا، مٹھی بھری اور ادریس علی کی طرف اچھال دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایک بالشت بھر کے سانپ تھے جن کی تعداد 20-25 کے قریب ہوگی۔ راج گندر کمنڈل میں ہاتھ ڈال ڈال کر سانپ پھینکتا رہا۔ بہت ہی خوفناک اور زہریلے سانپ تھے، گو ان کی لمبائی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ ادریس علی کے سامنے پھن گاڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ادریس علی نے مسکراتی نگاہوں سے راج گندر کو دیکھا اور بولے، ارے یہ رک کیوں گئے؟ انہیں تو فوراً مجھ پر حملہ کرنا چاہیے تھا، میرے پورے بدن سے چمٹ جانا چاہیے تھا۔ ابھی ہم نے انہیں حکم نہیں دیا ہے ادریس علی، ہمارے ایک اشارے پر یہ سب تمہارے بدن سے چمٹ جائیں گے اور تم پانی بن کر بہہ جاؤ گے۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے تعاون کرو۔ تمہیں ختم کرنا ہماری خوشی نہیں ہے، یہ محض ایک نمونہ تھا۔ یہ نمونہ تو میرے لیے بیکار رہا، میں ڈرا ہی نہیں۔ اب تم دوسرا نمونہ دکھاؤ، ادریس علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ راج گندل خونی نگاہوں سے انہیں گھورنے لگا، پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سانپ واپس پلٹنے لگے۔ ادریس علی خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد سانپ راج گندل کے پیچھے جا کر غائب ہو گئے تو راج گندل نے کہا، تو تم نہیں مانو گے؟ بے وقوف ہے تو، اب چلا جا، ہمارے غصے کو آواز نہ دے، ہمیں عام طور سے غصہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، دوسری ملاقات دوسرے طریقے سے ہوگی، راج گندل بولا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ عقب سے آواز سنائی دی، آپ حکم دیجئے بابا صاحب، کچھ کروں اس کے لیے؟ نہیں علی جان، ابھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے، جب تک اس کا حکم ہے ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ جی بابا صاحب، وہ عورت قبر سے نکل کر ڈاکٹر حارث کی حویلی میں پہنچ چکی ہے۔ یہ اچھے لوگ ہیں، گورکن کا بیٹا ساری صورتحال سے واقف ہو چکا ہے، بچی گورکن ہی کے ہاں پل رہی ہے۔ بابا صاحب، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ مجھ سے بے پناہ پیار کرنے لگی ہے، میں اس کے سامنے ظاہر ہو گیا ہوں اور اس کے اندر بڑی محبت پاتا ہوں، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھنا علی جان۔ بابا صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ بچی کی ماں کے لیے میں کیا کروں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے تو اسے وہیں رہنے دو، اگر وہ چودھری شاہ نواز کے پاس دوبارہ پہنچ گئی تو شاہینہ اس کے خلاف پھر سازشیں کرے گی
اور کہیں اس کی کوئی سازش عرشیہ بیگم کے خلاف کامیاب نہ ہو جائے۔ جاؤ، دونوں کا خیال رکھو۔ جو حکم۔ آواز ابھری اور اس کے بعد معدوم ہو گئی۔ عزیز علی نے گلے سے تسبیح نکال کر دوبارہ ورد شروع کر دیا تھا۔ منیزہ کی تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ شینا ہوتی تھی اور وہ بچی تھی بھی بہت خوبصورت اور خوش مزاج، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ سادہ لوگ تھے، بہت سی باتوں کو اپنی سادگی کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے تھے۔ شینا کے قیمتی لباس، بچوں کی ضروریات کی دوسری قیمتی چیزیں جنہیں خریدنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا تھا، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ شینا کے لیے مہنگا دودھ جو آج تک استعمال کے باوجود ختم نہیں ہوا تھا۔ منیزہ جب بھی ڈبہ کھولتی حیران رہ جاتی، دن بھر استعمال کے باوجود دودھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کی دوسری باتیں، البتہ ایک دو بار جینا نے تشویش بھری نظروں سے منیزہ کو دیکھا۔ اس وقت بھی منیزہ بڑی محبیت سے شینا کا لباس تبدیل کرا رہی تھی۔ باہر سے گلاب خان کی آواز ابھری، جیراں میری بیڑی ماچس تو دے جا۔ جیراں دونوں چیزیں لے کر باہر آ گئی۔ وہ گلاب خان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ چپ چپ ہے۔ گلاب خان نے ایک بیڑی نکال کر ہونٹوں سے لگا لی۔ ایک بات پر پریشان ہوں۔ کون سی بات؟ گلاب خان نے ماچس نکال کر بیڑی سلگا لی۔ گلاب خان، منیزہ کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں ہے؟ ابھی تو اندر تھی۔ میرا مطلب ہے بچی کو اس نے کس طرح جان سے لگا رکھا ہے۔ اللہ اجر دے گا، بڑی محنت سے پال رہی ہے اسے۔ میں کچھ اور سوچ رہی ہوں گلاب خان۔ کیا؟ لوگ اس بچی کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور اگر بتائیں گے تو کون یقین کرے گا؟ ارے تو بتانے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے؟ عقل سے سوچو گلاب خان، بولتے کی زبان کون پکڑے گا؟ لوگ منیزہ کو شک کی نظروں سے دیکھیں گے۔ ہماری عمریں بھی اب ایسی نہیں ہیں کہ ہم کسی سے یہ کہہ سکیں کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ منیزہ جس طرح اس کی خدمت کر رہی ہے اور بچی جس طرح اس سے ہلی ہوئی ہے، اسے دیکھ کر لوگ نہ جانے کیا کیا سوچ سکتے ہیں۔ اس پر کوئی الزام لگ گیا تو بیٹھی رہ جائے گی گھر میں۔ دنیا کی زبان ویسے ہی کافی لمبی ہوتی ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جیراں، تو بھی بڑی آفت کی پرکالا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے سوچ لاتی رہتی ہے۔ گلاب خان نے بیڑی کی گہرے گہرے کش لیتے ہوئے کہا، دنیا کو تم بھی جانتے ہو گلاب خان، میں بھی جانتی ہوں۔ اللہ بچی کو عزت سے گھر سے رخصت کر دے۔ مولا کسی دل والے کو بھیج دے ہمارے گھر تاکہ ہمارا فرض پورا ہو جائے۔ گلاب خان، دنیا لگتی کہہ رہی ہوں، ایسی باتوں کا خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ گلاب خان نے جلدی جلدی بیڑی کی کئی کش لیے۔ اس کے چہرے پر بھی الجھن کے آثار تھے۔ اس نے کہا، بہرحال سوچا تو نے ٹھیک ہے، بات میری بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر کیا کریں؟ کچھ بھی کرو گلاب خان، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ بچی کو تھانے پہنچا دوں؟ کیا کہہ کر پہنچاؤ گے؟ اصل کہانی سناؤ گے تو بند کر دیں گے تمہیں تھانے میں۔ تھانے والوں کو جانتے نہیں ہو، وہ کسی کی بات سچ کہاں مانتے ہیں۔ تم سے ہی پوچھیں گے کہ کہاں سے اغوا کر کے لائے ہو۔ ہاں یہ تو ہے، پھر ایک کام کرتا ہوں، مسجد کی سیڑھیوں میں رکھ آتا ہوں، کپڑے میں لپیٹ کے، نمازی دیکھیں گے تو خود ہی اٹھا کر لے جائیں گے۔ جیراں سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، حالانکہ دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا، بچی جن ہاتھوں میں بھی جائے گی شک ہی کا شکار رہے گی، لوگ سوچیں گے کہ کسی کا گناہ ہے، ساری زندگی داغدار ہو جائے گی اس کی۔ اب ہم کس سے کہنے جائیں گے کہ بھیا ہم اس کی ماں کو بھی جانتے ہیں اور یہ قبر میں پیدا ہوئی تھی؟ تو پھر بتا بابا، اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ وہی میں بھی سوچ رہی ہوں، مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچی سے اب جدا ہونے کو ذرا بھی دل نہیں چاہتا، پر اپنی اولاد کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک تو منیزہ نے اس طرح اسے دل سے لگا لیا ہے کہ دیکھ کر ہی یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے جدا ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا۔ مگر گلاب خان، میری سوچ غلط نہیں ہے، ہم کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور پڑ جائیں گے۔ تب پھر یہی کرتا ہوں، تو اسے کپڑوں میں لپیٹ دینا، میں رات کو 3 بجے اسے مسجد کی سیڑھیوں پر رکھ آؤں گا، اللہ کی مرضی۔ ایسا ہی کرنا۔ جیراں نے گلاب خان سے اتفاق کیا۔ منیزہ ان دونوں کی گفتگو سے بے خبر تھی۔ رات کو جب منیزہ گہری نیند سو گئی تو گلاب خان نے خاموشی سے بچی کو اس کے پاس سے اٹھا لیا۔ جیراں نے پہلے سے تیاریاں مکمل کر لی تھی۔
بچی کو اس طرح کپڑے میں لپیٹ دیا تھا کہ سردی سے بھی بچاؤ رہے اور اس کی آنکھوں میں دھول مٹی نہ پڑے۔ رات کو 3 بجے گلاب خان اسے لے جا کر تھوڑے فاصلے پر بنی مسجد کی سیڑھیوں پر رکھ آیا۔ بچی خاموش نگاہوں سے گلاب خان کا جائزہ لے رہی تھی اور گلاب خان کو جیسے ایک مدھم سی آواز اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی، نازک معصوم نوخیز آواز۔ تم نے اپنی قسمت پر بلا وجہ تالا لگا لیا ہے بابا گلاب خان۔ تمہاری تقدیر کے ستارے تو کھلنے والے تھے، لیکن شاید تمہاری تقدیر میں یہ سرخ روئی تھی ہی نہیں۔